السلام علیکم ناظرین، میں کچھ ملکی تبدیلیوں میں اور جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ عزیر بلوچ نے عدالت میں اپنے جرائم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا جی یہ تو جو کچھ بھی جے ٹی آئی ہے یا جو میرا بیان ہے یہ سب فراڈ ہے، میں نے تو کوئی بیان ہی نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر خانے انہوں نے آپس میں معاملات طے کر لیے ہیں، یا اب تک یہ ڈرامہ اس لیے چل رہا تھا۔ میں تو پہلے بھی اس بات پہ بڑا حیران تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سندھ حکومت نے چاہے جھوٹی صحیح اس کی جے ٹی آئی آؤٹ کیسے کی؟ وہ تبھی کی تھی جب انہوں نے سارے معاملات عزیر بلوچ سے طے کر لیے تھے۔ انہوں نے عزیر بلوچ کو کیا کہا ہوگا؟ اس کو کہا ہوگا کہ تمہیں پتہ ہے سندھ میں تو ہماری حکومت رہنی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، انکار کر دو، کیس لمبا کرنا ہمارا کام ہے اور ہمارا یہ 25-30 سال کا تجربہ ہے۔ ہم نے تو آج تک عدالت میں اپنے کسی ملزم کا چلان ہی نہیں پیش ہونے دیا مکمل کر کے، 5-5 10-10 سال ہو گئے، سب دندناتے پھر رہے ہیں باہر، تو تمہیں تو ہم ضمانت بھی دلا دیں گے۔ بس اب عمران خان گیا کہ گیا، جس طرح کی انہوں نے فضا بنائی ہوئی ہے اور جس طرح کے ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، یہ عزیر بلوچ سے معاملات باغیاں طے۔ دوسری طرف چلیے یہاں تک تو تھے نا سیاست بازی، تو یہ تو گندگی سیاست کی ہماری ہے، یہ چلتی رہتی ہے۔ جب ملک کی سلامتی کی بات آ جائے اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انٹیلیجنس کے مصدقہ ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ سندھ میں خصوصاً کراچی میں دوبارہ وہی دہشت گردی، وہی بھتہ خوری، وہ جو پرانا دور تھا 5 سال پہلے والا، 5-7 سال پہلے والا، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے 3 اہم میٹنگز، ایک ساؤتھ افریقہ میں، ایک بینکاک میں اور ایک دبئی میں گینگسٹر کی ہوئی ہے، جس میں لندن گروپ کے بچے کھچے جو دہشت گرد وہ، اور ادھر پیپل پارٹی کے جو گنڈے بدماش ہیں وہ، اور دیگر جو بھتہ خور گروپ ہے جو یہاں کا مافیا ہے جو کچھ، ان سب نے، اور اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ زرداری صاحب کے لیے 5, 10, 20, 50, 100 ارب روپے کوئی معنی نہیں رکھتے، آپ یاد رکھیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کچھ اور اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے، دیکھیے ان کی جو خربوں کی کرپشن کی جائیدادیں ہیں، جو پیسہ، اس کا سروائیول کیسے ہے؟ اس کا سروائیول یہ ہے کہ ان کی سیاسی نیوسنس ویلیو بنی رہے۔ اسے بنائے رکھنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ جوڑ توڑ کر کے، گنڈا بدماشی کر کے، پیسے دے کے، یہ کر کے، وہ کر کے اقتدار میں جیسے تیسے آتے ہیں، پھر اس اقتدار کو برقرار رکھنے کی قیمت مسلسل ادا کرتے رہتے ہیں، اور بھلے یہ صوبے تک محدود ہو یا مرکز تک۔ اگر یہ اپوزیشن میں آ جائیں تو پھر اپوزیشن میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے، عوام کو خوف زدہ رکھنے کے لیے، حکومت کو تو ان کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، عوام کو خوف زدہ رکھنے کے لیے یہ لوگ ایسے ہی، یہ اب اے پی سی ہو رہی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان دھرنا دے رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، عمران خان گیا، اگلے 24 گھنٹے میں گیا، اگلے 8 گھنٹے میں گیا، یہ ہو گیا، اگلے ہفتے چلا جائے گا، یہ ڈیل ہوگی، وہ اس طرح کی کہانیاں دن رات گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتے رہیں گے۔ بات کیا ہے کہ عوام پریشان ہو، عوام کے ذہن پر خوف طاری رہے کہ یہ گنڈے بدماش تو بھائی ہم ان سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ چنگیز خان نے ادھر حملہ کرنا تھا نا بغداد پہ، تو اس نے بغداد پہ حملہ کرنے سے قریب 1 سال پہلے بغداد میں نا اپنے کچھ جعلی علماء کرام خرید لیے تھے اس کی انٹیلیجنس نے۔ یہ علماء کرام نا بغداد کی جب مساجد میں جمعے کے خطبے میں نا ایک ہی بات کہا کرتے تھے، یہ عوام سے کہتے تھے کہ تمہارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب اللہ نے اس کو چنگیز خان کو، ہلاکو خان کو بطور عذاب تمہارے پر نازل کرنا ہے۔ یہ ہلاکو خان جو بڑھتا چلا آ رہا ہے نا، یہ تمہیں مار دے گا، کیونکہ تم بڑے گناہ گار ہو، تمہارا کھانا خراب ہو چکا ہے، تم اب کسی قابل نہیں رہے، یعنی ذہنی طور پہ
قوم کو تیار کر لیا تھا ہلاکو کے استقبال کے لیے، وہی ہوا جب ہلاکو بغداد میں داخل ہوا ہے تو 0% رزسٹنس نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ طریقے واردات استعمال کیا ہوا، یہ لوگوں کو، پاکستانی عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ناقابل تسخیر ہیں، ہمارے پاس اتنا حرام کا پیسہ ہے، اتنے ہمارے کرندے حکومت کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا ہم نے مجمع اپنا جو گینگسٹر اور اپنا مافیا اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ تم ہماری غلامی سے بچ نہیں سکتے۔ اگر تم یہ حرکت کرو گے، اگر 5-6 مہینے کے لیے 2-3 سال کے لیے کسی اور کو اپنا آقا بنا لو گے ہمارے بجائے، تو ہم اس طرح کے اقدامات کروائیں گے کہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اور تم للڑے لوگے ہماری غلامی کے لیے ہاتھ باندھ کے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا لیکن اب ہم اتنے مایوس ہیں کہ ہم یار انہوں نے وہ چوری چنگے سی سانوں کو حصہ تو ملتا سی نا، یہ ہے وہ سوچ جو یہ آپ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں یہ کراچی میں انہوں نے ٹھون ٹھان شروع کروا دی ہے، لیکن اس مرتبہ جو جواب انہیں ملنا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔